حضرت حر ابن یزید ریاحی ان کا نام ہے، بہت ہی مشہور شخصیت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا خاص ان کے اوپر کرم تھا۔ دیکھیں آج بھی عراقی اور ایرانی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شیعہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان زیارات پر آنا چاہتے ہیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ظاہراً یہ حضرت حر امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ حضرت حر اصل میں کوفے میں فوجی ایک کیمپ تھا، اسی کے انچارج تھے، ایک آرمی میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ جیسے یہ ابن زیاد، خدا کی لعنت ہو اس کمینے کے اوپر، یہ کوفے میں آیا اور امام حسین علیہ السلام کا پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں، تو ابن زیاد کے حکم پر، کیونکہ یہ فوجی تھا اور ابن زیاد کا حکم ماننا اس کے لیے واجب تھا، 1000 سپاہیوں کے ساتھ حر کو بھیجا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا آپ نے راستہ روکنا ہے، ان کو کوفے نہیں آنے دینا۔ اگر امام حسین کوفے آ جاتے ہیں تو کوفے کے لوگ امام کی بیعت کریں گے اور امام حسین علیہ السلام ظاہراً ان کی بیعت ہو جائے گی تو ہم سب کو مار دیں گے۔ حر نے 1000 نفر، یعنی 1000 نفر جو آرمی کے لوگ تھے، فوجی اور پولیس والے تھے، لے کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ حر کو کہا گیا تھا امام کو نہ کوفے آنے دینا ہے، نہ ہی امام کو واپس مدینے جانے دینا ہے۔ اگر امام بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر ہم نے، یعنی ابن زیاد نے کہا تھا، پھر ہم نے جو حکم لگانا ہے اسی پہ عمل ہونا ہے۔ لہذا ایک جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی 2 مرتبہ حر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایک 26 تاریخ کو محرم سے پہلے اور ایک 2 محرم کو۔ 26 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کوفہ کی طرف جائیں، لیکن حر نے راستہ روک لیا، کہا کہ ابن زیاد کی طرف سے منع ہے۔ یہاں تک کہ حر نے آ کے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اسی جگہ پر امام نماز پڑھاتے ہیں اور امام کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حر کے لشکر کا سارا پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے، امام اپنے جتنے امام کے اصحاب اور دوست سے، امام ان کو کہتے ہیں کہ اپنا پانی حر کو پلا دیں، حر کے لشکر کو پلا دیں۔ لشکر کو پلایا جاتا ہے، جو پانی بچتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، حر کے ساتھ جتنے گھوڑے ہوتے ہیں یا سواریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو لگامیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جانوروں کو بعد میں پانی پلایا جاتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام دیکھیں کس طرح اس کو ایک زمینہ فراہم کر رہے ہیں مولا۔ پھر جب 10 محرم کا دن ہوتا ہے، حر دیکھتا ہے یہاں تو مسئلہ بہت سیریس ہو گیا ہے، ابن زیاد اور یزید کے سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ پھر حر کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب حر کو بے چینی ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند امیر المومنین ہے، یہ فرزند فاطمہ زہرا ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ حر پھر ابن عمر بن سعد کے لشکر سے نکلتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امام کے پاس آتا ہے، سب سے پہلا کربلا کا شہید پھر حر بنتا ہے، کیونکہ حر کو پتا تھا ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح حر پیش ہوا ہے، کس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حر کے ساتھ بات کی ہے، اور آخر میں جب حر شہید ہو جاتا ہے، سب سے پہلے حر کی میت پر امام حسین علیہ السلام خود آتے ہیں۔ جب حر کے سر کے اوپر ایک بہت ہی بھاری ضربت لگتی ہے، حر کا خون نہیں رک رہا ہوتا، اسی ٹائم وہی رومال جو بی بی زینب نے حر کو دیا تھا، حر کے سر پر باندھا جاتا ہے۔ جیسے وہ رومال باندھتے ہیں، حر کا خون رک جاتا ہے۔ بالآخر حر دفن ہو جاتا ہے اسی مقام پہ، کیونکہ حر کے خاندان والے نہیں چاہتے تھے کہ حر کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دفن کرے۔ حر کو باہر، یہاں حر کا ایک خاندان ہوا کرتا تھا، حر کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے حر کو لا کے یہیں پہ دفن کیا۔ بعد میں کئی 100 سال بعد میں، ان کا روزہ نہیں بنا ہوا تھا، ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا شاہ اسماعیل صفوی۔ اس کو پتا چلا، کسی عالم نے بتایا یا کسی عالم سے اس نے سنا کہ حر کے سر پر بی بی زینب کا رومال باندھا ہوا ہے۔ اس کی نیت خراب ہوئی کہ یہ رومال میں
हुर की कब्र को खोल के उसके सर से उतारूं, बहुत ही बाबरकत रुमाल होगा। हुर की कब्र को खोला गया, वही रुमाल हुर के सर पे बंधा हुआ है, लेकिन हुर की कब्र कई सौ साल बाद ऐसे तरोताजा है कि आज ही जैसे हुर को दफन किया हो। देखिए हमारे शोहदा की ये निशानी है, जितने भी शहीद होते हैं 1400 साल गुजर जाएं, 1000 साल गुजर जाएं, उनकी कब्र को खोला जाएगा, शहीद तरोताजा होगा। जब रुमाल को देखा, शाह इस्माइल सफवी बहुत खुश हुआ कि ये रुमाल मैं उठाऊंगा। जैसे रुमाल को खोला, हुर का वही खून दोबारा बहना शुरू हो गया। हुर का वही खून दोबारा बहना शुरू हो गया। बहुत सारे कपड़े लाए गए, बहुत सारी चीजें लाई गई कि हुर के सर को उन चीजों के साथ बांधा जाए ताकि खून रुक जाए। कुछ भी किया जाए, लेकिन हुर का खून नहीं रुक रहा। वही कपड़ा दोबारा रख रहे हैं, बांध नहीं रहे, रख रहे हैं, हुर का खून बंद हो जाता है। शाह इस्माइल समझ गया कि ये बीबी का रुमाल खास इस हुर के लिए था। वही रुमाल रखा और दोबारा हुर की कब्र को बंद कर दिया, और उसी ने हुक्म दिया कि हुर के रोजे को बनाया जाए। ये कोई आम इंसान नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात। चलें फिर ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह। खुदा से दुआ है खुदावंद करीम इस बुजुर्ग हस्ती के सदके में हमारी दुआएं हायते पूरी फरमाए इंशाअल्लाह।